السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے پہلے اور دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کے اندر یتیموں کے تعلق سے احکامات ذکر کیے گئے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ تو یتیموں کی پرورش جو شخص کرتا ہے، چاہے وہ چاچا پرورش کرے یا بھائی کرے یا کوئی اور شخص بھی کرے، تو بہرحال یتیموں کے بارے میں بہت محتاط طریقے سے تربیت کرنا ہے اور ان یتیموں کا اگر مال ہے تو اس کی صحیح حفاظت کرنا ہے اور ان یتیموں کے مال میں سے یتیم بچوں کے اوپر خرچ کرتے رہنا ہے۔ اور اگر وہ پرورش کرنے والا، وہ جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اگر یہ خود غریب ہے پرورش کرنے والا، تو یتیم بچوں کے مال میں سے جیسا یتیم بچوں پر خرچ کرتا رہے گا پیسہ، ویسے ہی ضرورت کے حد تک وہ اپنے آپ پر بھی پیسے خرچ کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ خدمت کا حق لے سکتا ہے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال بڑی تفصیلات ہم اس کے متعلق بتا چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات یتیموں کے بارے میں بتائے ہیں، اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ خاص باتیں ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر اب کوئی شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کی مخالفت کرے گا اور منمانی کرے گا، یتیموں پر ظلم و زیادتی کرے گا، یتیموں کا پیسہ کھا جائے گا، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حال اس کا کریں گے، ان آیتوں میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کے بارے میں ان کو فکر ہو کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان سے سیدھی بات کریں۔ یعنی جب آپ کسی کی اولاد کی یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر، جیسا کہ ہم اپنی اولاد سے لاڈ پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو ان یتیموں کے ساتھ بھی ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے اور اس ذمہ داری میں غفلت کوتاہی نہیں کرنا ہے، اور یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ میں ان یتیم بچوں کی جو پرورش کر رہا ہوں، اگر میں زندہ نہیں رہتا اور اگر میری اولاد یتیم ہو جاتی، تو پھر کوئی دوسرا شخص ان کی جیسے پرورش کرتا اور میری مطابق وہ پرورش کرے گا،
تو جس طرح سے ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اچھی تربیت ہو، ہماری اولاد کو اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اچھے ڈھنگ سے کریں، تاکہ آپ کی اولاد کا بھی نیک نصیبہ ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھا جا سکے۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسا کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مکمل طور پر پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ کو تو اچھی چیز پسند ہے، لیکن جب دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے ساتھ صحیح آپ برتاؤ نہیں کرتے، ان کو صحیح ڈھنگ کی چیز نہیں دیتے۔ آپ تو اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب کسی کو کھلانے کی باری آتی ہے تو ان کو بالکل کم قسم کا کھانا ان کو کھلاتے ہیں، بالکل نچلے درجے کا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو یہ چیز ایمان میں آپ کے بالکل کم کر دیتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا وہ سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ جیسا اپنی اولاد کے لیے اچھی چیزیں ہم پسند کرتے ہیں، تو جب یتیم کی پرورش کر رہے ہیں تو اپنی اولاد سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اب مزید آگے اللہ کا فرمان سنیے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی اوپر تو پوری ہدایت اللہ نے بتا دی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یتیم کا مال اگر ہے تو اس کی صحیح حفاظت کی جائے، اور یتیم بچے بچیاں جب بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کا مال واپس ان کو کر دیا جائے گا اور برابر ان کو حساب دیا جائے گا۔ اب یہ اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، یتیموں کا پیسہ اگر کوئی کھا جائے گا، غبن کر بیٹھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرما دیے ہیں کہ وہ جو مال کھا رہا ہے یتیموں کا ظلم و زیادتی کے ذریعے، گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وہ آگ کھا رہا ہے، اور یہ تو کر رہا ہے برا کام، ناجائز کام، حرام کام، اور پھر اس کی سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ اب حدیث شریف بھی سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے کہ ان کے منہ سے انگار نکل رہی ہوگی، آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ حیرت زدہ ہو کر حضور کی خدمت میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کیسی قوم ہوگی، کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو اللہ نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یعنی یہ جو آیت اللہ نے فرمائی ہے کہ جو یتیموں کا مال ظلم و زیادتی سے کھا جاتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، مال کھا جاتا ہے یتیموں کا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف بھی فرمائی گئی ہے، حضور کا یہ فرمان ہے کہ جب حضور شب معراج دوزخ کا حضور نے مشاہدہ کیا تو حضور نے دوزخ میں ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح لٹک رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں۔ فرشتے ان کے ہونٹوں کو نیچے کھینچتے ہیں اور انگار کے ڈلے ان لوگوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور پیچھے سے وہ انگار کے ڈلے نکلتے جاتے ہیں۔
تو اس طرح کا عذاب ان لوگوں کو ہو رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسے قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال انہوں نے ناجائز طور پر کھا لیا، یتیموں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور زور زبردستی سے، ظلم و زیادتی سے یتیموں کا پیسہ کھا گئے، یتیموں کا حق مار دیے، تو اس وجہ سے ان کو یہ قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو اس قسم کا معاملہ یتیموں کے ساتھ کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، یتیم کا مال کھا جائیں گے، تو پھر کل اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بے انتہا تکلیف والا عذاب ان کو دیں گے، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے برخلاف قرآن کریم کی جو ہم نے آیتیں یتیموں کے تعلق سے سنی، اس کے تحت کچھ فضائل بھی سن لیجیے۔ اب کیونکہ یتیموں کا یہاں سے بیان ختم ہو کر دوسری بات شروع ہونے والی ہے، یتیموں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صحیح پرورش کرتے ہیں، کیونکہ یتیم جو ہو جاتے ہیں وہ بڑا کمزور طبقہ ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کا ایک کمزور حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کا نگران نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو یتیم کمزور کس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی کو آگے بڑھا پائیں گے، کس طرح سے وہ ترقی کر پائیں گے، کس طرح سے ان کو ان کا حق ملے گا۔ تو لہٰذا یتیموں کی جو شخص ذمہ داری لیتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا پوستا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، اس طرح سے حضور نے دو بنیاد بتائی کہ اس طرح سے قریب ہوں گے، یعنی وہ شخص یتیم کی پرورش کرنے والا، اچھی تربیت کرنے والا کل حضور کے ساتھ رہے گا کل قیامت کے دن۔ پھر حضور نے دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ روئے زمین پر مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا مسلمان کا گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، یتیم کا بھرپور خیال کیا جاتا ہے، یتیم کی جہاں پر صحیح پرورش کی جاتی ہے، یتیم کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو وہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جو یتیم کے سر پر محبت بھری نظر سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو جو وہ ہاتھ سر پر پھیر رہا ہے وہ محبت کے انداز سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے انداز سے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ پھیرنے کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی اولاد کی صحیح پرورش کریں، دوسروں کے حوالے نہ کر دیں۔ یا پھر جو ہے کوئی اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو اب کوئی زیادہ تو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے تو ہم ان کو اپنی امانت میں لے لیں اور ان کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کریں۔ تو اس طرح سے رشتہ داروں میں ہو یا اجنبی لوگوں میں ہو، پہلے تو خونی رشتہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، تو اگر خاندان میں یا قریبی رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی چھوٹی اولاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ہم آگے بڑھ کر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کریں، ان کی پرورش کرنے، ان کی تربیت کرنے کی بھرپور ممکنہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بے حد اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ فلاں بھائی نے پوچھا تو میں کیوں پوچھوں، ایسا ذہن ہرگز نہ بنائیں۔ وہ بہن کی اولاد ہے تو اس کے خاندان والوں کو پوچھ لینا چاہیے، وہ لوگ نہیں پوچھ رہے تو میں کیا کروں، اس طرح نیگیٹو تھنکنگ نہ رکھیں، بلکہ ہم آخرت کی فکر کریں کہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، میں بحیثیت رشتہ دار، میں بحیثیت مسلمان آگے بڑھوں گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا مجھ کو تقرب حاصل ہونا ہے، لہٰذا میں اس یتیم کی پرورش کروں گا، اس سے جو ہو سکے گا میں تو کھاتا ہوں وہی ان کو کھلاؤں گا۔ اگر ان کی خود یتیموں کی جائیداد ہے اس کی حفاظت کرتا رہے، ان بچوں کے اوپر صحیح ڈھنگ سے خرچ کرتا رہے، اور یقین جانیے اس پر بڑا اجر و ثواب اس بندے کو ملے گا جو ایمانداری سے یتیموں کی پرورش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے جو جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے ہے۔
یاد رکھ لیجیے کہ قرآن کریم میں نماز پڑھو، زکات دو، یہ احکامات، یہ حکم تو ملتا ہے، لیکن کس طرح سے نماز پڑھی جائے تفصیلات برابر نہیں ملتی، بلکہ الگ الگ مقامات پر احکامات ملتے ہیں۔ زکات دی جائے تو مکمل طور پر زکات کے احکامات ایک جگہ نہیں ملتے، بلکہ مختلف جگہوں پر اور احادیث شریفہ سے اس کا طور طریقہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جائیداد کا حکم اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کس کو کتنا حق ملے گا، کون سے رشتہ دار کو جائیداد میں سے کتنا شیئر ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ جو جائیداد کے متعلق آیتیں ہیں، وہ سب سے پہلی آیت، وہ بڑی اہم آیت یہاں پر یہ ہے سورہ نساء میں، جو کہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مسلمانوں، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا، جب کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی اولاد ہے، اس نے مال چھوڑا ہے، تو اب اس میں سے بٹوارا ہوگا، جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ تو بڑے تفصیل کے ساتھ احکامات ہیں، تو ہم تھوڑے تھوڑے کر اس کو جانیں گے، معلوم کریں گے۔ تو پہلی چیز جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے اولاد کے بارے میں، کہ بیٹے بیٹیاں اگر ہیں مرحوم کی، ایک شخص انتقال کر گیا، مر گیا، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی یا دو بیٹے دو بیٹیاں، اگر جو بھی ہو بیٹے بیٹیاں اگر ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ کیا وجہ ہے بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم کیوں؟ تو بتلایا گیا کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یا ماں ہوتی ہے تو وہ مرد کو ہی، اس بیٹے کو ہی ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ بال بچے والا ہے، شادی شدہ ہے، بیوی کا نفقہ، اولاد کا نفقہ، خرچ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو لہٰذا بحیثیت مرد اس کو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھریلو چیزیں اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا مرد اگر ہے، وہ بیٹا ہے، تو باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کے بالمقابل اس کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو بیٹے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اب اس کے لیے مثال سن لیجئے کہ اگر کسی شخص جو انتقال کر گیا ہے، دو بیٹے دو بیٹیاں چھوڑ کر مرا ہے، تو اب پوری جائیداد میں سے ایک بیٹے کو کتنا ملے گا؟ ایک بیٹے کو پوری جائیداد میں سے 33% اس کو ملے گا، 33% اس کو ملے گا، اور بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 33% کا آدھا ملے گا، یعنی 16.6% اس کو دیا جائے گا شیئر۔ تو اس طرح سے ایک بیٹے کو 33% اور پھر دوسرے بیٹے کو 33%، پھر اس کے بعد اس کا آدھا جب کیا جائے گا 33 کا، تو 16.6% اس طرح سے نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈبل حصہ مردوں کو، بیٹے کو، اور بیٹی کو اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا اگر ایک بیٹی ہے تو 66% شیئر بیٹے کو ملے گا، اور اس کے بعد جو اس کا آدھا حصہ 33.3% جو نکل رہا ہے وہ بیٹی کو ملے گا۔ تو اس طرح سے جو بھی جتنے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، تو جو بھی بیٹے ہوں گے، 10 بیٹے ہوں گے، 2 بیٹیاں ہوں گی، تو ایک ایک بیٹے کو بیٹی کا ڈبل حصہ اس کو ملے گا۔ تو اس طرح سے بیٹے اور بیٹیوں کے متعلق پہلا مسئلہ یہ تھا۔ اس کے بعد اگر صرف اور صرف بیٹیاں چھوڑ کر مرا، کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں چھوڑ کر مرا، بیٹیاں ہی ہیں، اور وہ بیٹیاں بھی زیادہ ہیں، 2 بیٹیاں 3 4 جو بھی ہوں گے، 2 سے زائد جو بھی ہوں گے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی اگر میت کی اولاد 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو کل جائیداد میں، کل ترکے میں ان کا حصہ 2/3 ہے، یعنی 2 بیٹیاں اگر اس نے چھوڑی ہیں، یا 3 4 جو بھی ہوں گے،
تو ان کو 2/3 حصہ پوری جائیداد میں سے شیئر دیا جائے گا، یعنی 66.6% ایک اس بیٹی کو دیا جائے گا، یعنی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جو بھی زیادہ ہوں گے تو ان کو کتنا شیئر ملے گا؟ 66.6%، یعنی 2/3 حصہ بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹی چھوڑ کر مرا، ایک بیٹی ہی چھوڑا، بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک بیٹی کو کتنا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا، یعنی پوری جائیداد میں سے ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا بھی نہیں، کوئی اور بیٹی بھی نہیں، تو اس صورت میں بیٹی کو 0.5% اس کو ملے گا، پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ اس بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ پھر باقی کا جو آدھا حصہ ہوگا وہ جو دیگر رشتہ دار اگر ہوں گے تو ان کے درمیان میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ تو یہ اولاد کے تعلق سے کچھ احکامات تھے۔ اب اسی کے تحت کچھ اہم مسائل بھی سن لیجیے تاکہ یہ جائیداد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بھی ہم کو معلوم ہو جائیں۔ جائیداد کی جب تقسیم عمل میں آئے گی، جب کسی کا انتقال ہو جائے گا تو کیا پہلا ذمہ ہم پر لازم آتا ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی جائیداد میں سے، اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ جو شخص مر گیا ہے اس کے مال میں سے، اگر اس کے مال چھوڑا ہے، جائیداد صاحب جائیداد تھا تو اس کے پیسوں میں سے، اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا پورا انتظام کیا جائے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، کسی کا قرضہ اس کے اوپر ہے، تو فوری طور پر دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی جائیداد میں سے، مال میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، معلومات کر کے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرا کام کیا ہے؟ تو تیسرا کام یہ ہے کہ اس نے جو جائیداد چھوڑی ہے، اگر وصیت کرا تھا کہ میرے پوتروں کو کچھ حصہ ملے، یا فلاں مدرسے کو میری جائیداد میں سے اتنا حصہ دیا جائے، یا فلاں شخص کو یا فلاں کو کسی کو متعلق اس نے وصیت کی کہ ان کو اتنا میری جائیداد میں سے حصہ دیا جائے، تو وہ وصیت پر عمل کیا جائے گا، وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں جائیداد اصل رشتہ داروں میں تقسیم کرنے سے پہلے انجام دی جائے گی۔ نمبر 1 کفن دفن کا انتظام، دوسرا قرضہ ادا کرنا، تیسرا وصیت پر عمل کرنا، پھر چوتھے نمبر پر جو ہوگا بیٹا بیٹی ہوں گے، بیوی ہوگی، ماں باپ ہوں گے، جو بھی ہوں گے مرنے والے کے، ان کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، چوتھے نمبر پر جائیداد تقسیم ہوگی۔ اگر قرضہ اس نے اتنا لیا تھا کہ پوری جائیداد قرضہ ادا کرنے میں ہی ختم ہو گئی، تو پھر رشتہ دار جو ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ یہ سمپل بات ہے کہ پورا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کچھ بھی نہیں بچا تو پھر کسی رشتہ دار کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جائیداد جیسا ہی مر جاتا ہے کوئی شخص، نیت پھر جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا ہوگا، وہ قرضہ ادا کرنا چھوڑ کر آپس میں لڑتے ہیں اور جائیداد اپنے درمیان میں بانٹ لیتے ہیں اور قرضہ ادا نہیں کرتے، تو یہ بہت عیب کی بات ہے، گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی کا انتقال ہو جائے معلومات کرنا رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، کیا اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا؟ اگر قرضہ لیا تھا تو فوری طور پر اس کے جائیداد میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ دیجیے، وصیت کے تعلق سے مسئلہ تھوڑا سا، وصیت کے بارے میں بھی یاد رکھیں، جب کسی کے تعلق ہم وصیت کر رہے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے جس اصل رشتہ دار کا حق مقرر کیا ہے اس کے تعلق ہم وصیت نہیں کر سکتے، یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حصے مقرر ہیں، آپ بولے یا نہ بولے، مر بھی گئے آپ، اللہ کی طرف سے جو حصہ مقرر ہے، بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، ان کو مل کر رہے گا۔ پھر وصیت کس کے حق میں کریں؟ وصیت ان لوگوں کے حق میں کی جاتی ہے جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے، جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے ان کے تعلق سے آپ وصیت کر سکتے ہیں، جیسا کہ پوترا پوتری ہے، نواسے نواسیاں ہیں،
کیونکہ اگر آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا، آپ کے 3 بیٹے تھے مثال کے طور پر، 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور اس طرح سے آپ کے پوترے ہیں، تو اب جب آپ کا انتقال ہو گیا تو جائیداد میں سے دادا کی وراثت میں سے پوتروں کو نہیں ملتا، کیونکہ اس مرنے والے کے 2 بیٹے تو زندہ ہیں، وہ اصل قریبی رشتہ دار ہیں، تو 2 بیٹوں میں ہی تقسیم عمل میں آئے گی اور پوترے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرحوم باپ کا حصہ بھی ہوگا اس میں، ایسا نہیں، کیونکہ باپ کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ پوترے جو ہوتے ہیں یا پوتریاں جو ہوتی ہیں دادا کی جائیداد میں سے اس طرح سے وراثت نہیں ملتی، تو لہٰذا اس کے لیے ملنے کی صورت کیا ہے؟ وصیت کر دینا ہے، وصیت اس طرح سے کی جائے گی۔ دوسرا وصیت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، وصیت کا پوری جائیداد نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، تو کیا آپ ان کو چھوڑ کر کیا پورے 1 کروڑ روپے جو آپ کی جائیداد ہے وصیت کر دیں کہ فلاں شخص کو دے دیں، فلاں مدرسے کو دے دیں یا پھر فلاں جگہ پر دے دیا جائے، تو کیا عمل کیا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ وصیت صرف اور صرف 1/3 حصے میں ہی عمل کی جائے گی، یعنی پوری جائیداد میں سے جو اس نے وصیت کی کہ پوری جائیداد دے دی جائے تو پوری جائیداد نہیں دی جائے گی، بلکہ 1/3 حصہ 1/3 حصہ ہی 1/3 شیئر ہی وصیت میں استعمال کیا جائے گا، باقی کا جو ہوگا بچے گا وہ بیوی ہوگی یا ماں ہوگی، بیٹا بیٹیاں جو بھی ہوں گے ان کے درمیان میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ تو وصیت صرف 1/3 حصے میں ہی عمل میں آئے گی، اور جو اصل رشتہ دار نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں ان کو وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بات سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کب رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملتا، کب رشتہ داروں کو حصہ جائیداد میں سے نہیں دیا جائے گا، حالانکہ بیٹا ہے، حالانکہ بیٹی ہے، تو ان کو کب جائیداد میں سے شیئر نہیں دیا جائے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے وارث کو، اپنے باپ کو یا کسی کو بھی جو ان کا خاص رشتہ دار ہے قتل کر دیا، جان سے مار دیا، جان سے اگر کسی نے مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، تو اب یہ بیٹا قاتل ہے، بیٹا قاتل ہے، تو اب باپ کی جائیداد میں سے قاتل بیٹے کو حصہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کر دیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی جس کا حصہ حالانکہ قرآن میں مقرر ہے لیکن یہ بات بھی ذکر کر دی گئی، بیٹی نے اپنے باپ کو مار دیا یا ماں کو مار دیا، تو لہٰذا وہ مرنے والے جو مقتول ہیں، جو مر گئے، جو مرحوم ہیں، ان کی جائیداد میں سے اس قاتل بیٹے کو ہو یا بیٹی کو ہو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو قاتل جو ہوگا کوئی بھی ہو، اصل جو رشتہ دار کو مار دے گا، تو لہٰذا جائیداد میں سے 1 پھوٹی کوڑی بھی ان کو نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات، کس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا؟ تو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اس کے جو رشتہ دار ہیں کافر ہیں، اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیا، اس کے رشتہ دار کافر ہیں، اب یہ مسلمان شخص جو نو مسلم تھا مر گیا، جائیداد چھوڑ گیا، تو لہٰذا وہ کافر جو لوگ ہوں گے اس کی جائیداد میں سے ان کو 1 روپیہ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ کافر وارثی ہیں، رشتہ دار ہیں اس کے حالانکہ، لیکن ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک نو مسلم جو اس کے ماں باپ تھے یا بھائی تھا، بہن تھی، جو بھی تھے، وہ کافر تھے اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو وہ کافر میت کی جو بھی جائیداد ہوگی، یہ مسلمان شخص کو، یہ نو مسلم کو کافر میت کا بھی حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک باریک مسئلہ ہے۔ تو یہ چند احکامات ہیں، انشاءاللہ، اور ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا ہم تھوڑے کر کے جانیں گے۔ تو آج کی جو چیز ہم نے معلوم کی ہے وہ یہ تھی کہ اولاد کو کتنا حصہ ملے گا۔ بیٹے بیٹیاں اگر ہیں تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا، یعنی بیٹے کو 1 روپیہ تو بیٹی کو آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا، 8 آنے اس کو دیے جائیں گے۔ اگر صرف اور صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں
تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو دیا جائے گا، یعنی 66% بیٹیوں کے درمیان میں 2 سے زیادہ اگر ہے تو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ایک بیٹی تھی، مر گیا کوئی شخص، ایک بیٹی ہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، تو اس بیٹی کو آدھا حصہ جائیداد میں سے دیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی